ہے وہ اپنے جو سبارڈینیٹ ہے اس کو ڈانٹتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ فائلز لے کر آؤ، وہ فائلز کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو وہ کہتا ہے سر وہ میں بھول گیا، معذرت کے ساتھ میں نہ بھول گیا۔ وہ کہتا ہے تم ہم وقت یہی کہتے رہتے ہو، وہ فائلز میں نے آپ کو دی تھی، وہ فائلز کہاں پر رہ گئیں؟ بھول گیا یہ کوئی کام ہے؟ وہ بیچارہ اٹھاتا ہے فائلز اور اپنے آفس میں لے کے چلا جاتا ہے۔ باس کی پھر کال آتی ہے، یہ سیکیورٹی آفیسر سے یہ فائلز جو ہے نا وہ سائن کروا کے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ بڑا ناخوش جاتا ہے اور سیکیورٹی آفیسر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ان فائل پر جلدی سے سائن کرو۔ سیکیورٹی آفیسر بھی تنگ بیٹھا تھا، آگے سے کہتا ہے یہ جو فائلوں کا انبار لگا ہے یہ بھی ساری سائن کرنے والی ہے، تم یہاں پر رکھو اور جب باری آئے گی کر دوں گا۔ تو وہ اس پہ لڑ پڑتا ہے، کہتا ہے یار پہلے تم میری کرو، اور آخر وہ اوپر سے کلچر ایک شفٹ ہو رہا تھا، پہلے میری کرو، کیا کر رہے ہو، میری فائلوں کو سائن کرو۔ ان کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، فائلیں سائن نہیں ہوتی۔ وہ جو امپلائی تھا وہ واپس اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، 2 بجے وہ سیکیورٹی انچارج اسی کے پاس آتا ہے کہ یار وہ میرا بچہ نا اسکول چھٹی ہو گئی ہے، اس کو میں نے اسکول سے لینا ہے، بس میں گھر چھوڑ کر 10 منٹ میں آیا۔ اس کو صبح والا غصہ تھا، اس نے کہا جاؤ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھو، آج کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ اچھا، اس نے کہا روز تو آپ مجھے جانے دیتے ہیں، اس نے کہا آج نہیں ملے گی، جاؤ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھو۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا سیکیورٹی انچارج، اس نے محلے والے کو فون کیا کہ یار وہ میرا بچہ دھوپ میں کھڑا ہے باہر گیٹ پہ، جاؤ جلدی سے اس کو اسکول سے تو لے آؤ۔ بچہ بھی 1 گھنٹہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، محلے والا خراما پہنچا، بچے کو اٹھایا، گھر میں چھوڑا۔ سیکیورٹی انچارج اب گھر جاتا ہے اور وہ بھی خود بڑا پریشان ہے، انزائٹی کا اور ڈپریشن کا شکار۔ تو بچہ اس کے پاس بھاگا آتا ہے، ابا جان آج آپ مجھے لینے نہیں آئے، چلیے اب آپ میرے ساتھ کھیلیں۔ کہتا ہے جاؤ ادھر اپنی ماں کے ساتھ کھیلو، جب دیکھو میرے ساتھ کھیلو، جب دیکھو میرے ساتھ کھیلو۔ وہ اپنی اماں کے پاس جاتا ہے، اماں کہتی ہیں سارا دن میرا سر کھایا، بابا آیا اس کا سر کھا لو۔ اسی اسنا میں نا ایک بلی بچے کے پاس سے گزرتی ہے، وہ بچہ اس بلی سے بڑا پیار کیا کرتا تھا، لیکن آج اس نے لات ہماری بلی کو کھینچ کے اور دیوار میں دے مارا۔ میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ بلی کو لات کس نے ماری؟ جی بلی کو لات کس نے ماری؟ وہ جو بندہ پہلا تھا۔ یعنی کہیں سے اگر ہم غصے کی چین سکپ کر دیں، کہیں اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، ایمپتھی کو لے آئیں، برداشت کو لے آئیں، تو تعلقات بگڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم بچے کو سکھانا چاہتے ہیں تو ہم مربی، ہم مینٹور ہیں، اس میں عدم برداشت بھی ہے، اس میں بے صبری بھی ہے، اور ایک بچے میں ہوتی بائی برتھ بے صبری موجود ہے، اس میں کیوروسٹی، اس میں جستجو، اس میں سیکھنے کی عادات ساری موجود ہوتی ہیں۔ ہم کل کرتے ہیں، بائی برتھ بچے میں کانفیڈنس موجود ہوتا ہے، ہم اس کے کانفیڈنس کو خراب کرتے ہیں۔ بائی برتھ بچے میں کریٹیوٹی، کریکٹر، اچھے اخلاقیات ہوتے ہیں، ہم خراب کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے بیہیویئر اور رویے کے نتیجے میں۔ تو یہ اب میں سوال وہی ہے کہ رسپیکٹ جب بچے کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ گھول کے پلائی جائے بچے کو اور وہ رسپیکٹ کرنا شروع کر دے۔ رسپیکٹ کر کے دکھائی جاتی ہے، رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدھو آیا، پیچھے سے بھاگا آوازیں دے رہا ہے، اے محمد اے محمد، بلانے کا انداز بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس نے انس بن مالک آسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے چلتے چلتے وسلم کی چادر کھینچی، اور کھینچی اتنی سختی سے کہ گلے پر نشان بھی پڑ گئے۔ اب آپ کو کیا لگا ہوگا کہ بدھو کے گھر میں کیا آگ لگی ہوئی تھی جو اتنی پیچھے سے بھاگ آ رہا ہے اور آسلم کو ایسے پکار رہا ہے اور چادر بھی کھینچ رہا ہے؟ یا اس کے بچے کسی مصیبت میں ہیں، چادر کھینچ کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیں، میری ضروریات کو پورا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موڑے، مسکرائے، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ یہ ہے برداشت کا لیول۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی مہار پکڑی، بھاگتے جاتے اونٹ کو روکا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں برا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور روک لیا۔ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ مجھے جنت میں جانے کا کوئی آسان طریقہ بتاؤ۔ بدھو ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیول کی بات کی، چند اعمال بتائے یہ کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ کوئی نہیں ڈانٹا۔ ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ لپکے، اور اللہ کے بندے تو نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، پانی بہایا اور اس کو جانے دیا۔ اس نے دعا کی، رحمت کی، اس میں اپنے آپ کو رکھا، رسول اللہ کو رکھا، صحابہ کو نکال دیا۔ یعنی یہ جو طرز عمل ہے، یہ بیہیویئر ہے، یہ طے کرتا ہے کہ آپ ہیں مربی۔ ایک